مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 6 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وادی بھر میں ہڑتال ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر پر ریلی رواں دواں۔ ریلی میں شہریوں، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، آج دن بھارت کے ظلم کی یاد دلاتا ہے۔ 2019 میں کشمیر کی آزادی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں کشمیری عوام کو شہید کیا جا رہا ہے؟ عطا تارڑ بولے، بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ بڑھانے کے لیے آئینی حیثیت ختم کی۔ امیر مقام نے کہا کہ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے یوم استحصال کی تقریب میں شرکت کی۔ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام۔ آصف علی زرداری نے کہا، کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کو ان کے جائز حقوق کے حصول تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ شہباز شریف کی بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت۔ کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ چارہ وزرائے اعلیٰ کا بھی یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور بہن بھائیوں کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی کشمیری عوام کی جدوجہد کو خراج تحسین کہتے ہیں۔ بھارتی ظلم، جبر اور بربریت کا سامنا کرنے والے کشمیری قابل فخر ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی سے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے پیغام دیا، 6 سال پہلے مودی سرکار نے یک طرفہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی حکومت کا غیر قانونی اقدام عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے اظہار یکجہتی۔ سرفراز بگٹی نے کہا، 5 اگست 2019 کشمیریوں کے حقوق پر بھارتی غاصبانہ قبضے کی علامت۔ پاکستان نے یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان سے تاحال کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ اور ملک میں مانسون کا چھٹا سپیل جاری۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ بارشوں کا سلسلہ 7 اگست تک جاری رہے گا۔ 5 سے 10 اگست تک ملک بھر میں دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ NDMA کے مطابق جہلم، چناب، کابل سمیت تمام بڑے دریا بھر سکتے ہیں۔ تمام دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ گلگت بلتستان میں شدید سیلاب کا امکان۔ ہنزا، شگر، خنجراب اور دیگر علاقوں کے متاثر ہونے کا امکان۔ کی سازش کر رہا ہے۔ افواج پاکستان کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیف کا یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی۔ ISPR کا کہنا ہے، کشمیریوں کا جد و جہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔
پی ٹی آئی کا آج پورے ملک میں احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سالوں سے ناحق جیل میں بند ہیں۔ بانی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے ویڈیو پیغام میں کہا آج پورے ملک میں ہمارا احتجاج ہوگا۔ یہ صرف احتجاج نہیں بلکہ تحریک کا آغاز ہوگا۔ آج ہی کے دن فاشسٹ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو ناجائز گرفتار کیا تھا۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج۔ اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ جلد سے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کے پاس اب صرف ناکامی کارڈ بچا ہے۔ بانی اپنی بنائی ہوئی تباہی کی سرنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر عائد ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے عالمی منڈی میں فروخت کر کے زبردست منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارت کی روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں، دفاعی اور توانائی معاہدے سمیت بڑھتی ہوئی تجارت امریکہ کو بھارت کے ساتھ تجارتی پالیسی پر نظر ثانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسی لیے بھارت کی امریکہ کو ادا کیے جانے والی ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ نیتن یاہو کا غزہ پر مکمل قبضے کا گھنونا منصوبہ۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا اسرائیلی وزیر اعظم غزہ پر مکمل قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو جلد کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ حماس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری۔ حملوں میں مزید 94 فلسطینی شہید، 439 زخمی ہو گئے۔ بھوک سے مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 180 ہو گئی، 93 مزید جاں بحق۔ اور امریکہ نے 20 اگست سے نیا ویزا پائلٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاحتی اور کاروباری ویزے کے خواہشمند افراد سے 5 سے 15,000 ڈالر تک کے بانڈز لیے جائیں گے۔ اقدام ویزے کی مدت ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں قیام کرنے والے افراد کے خلاف سختی کے لیے اٹھایا گیا۔ پروگرام 1 سال تک جاری رہے گا۔ بانڈز کی شرط نافذ کرنے کا اختیار کونسل افسران کے پاس ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسی وجہ سے بھارت پر اب مزید ٹیرف عائد کریں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا 32ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت بہت سے ممالک میں جنگیں رکوائیں، بھارت اور پاکستان کے مسئلے کا حل نکالا۔ میں اب تک 5 جنگیں ختم کروا چکا ہوں۔ ٹرمپ سے بحث میں الجھنے کی خواہش نہیں، ہر کسی کو جوہری بیان بازی کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ روس کے صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف کا صدر ٹرمپ کے جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کے حکم پر رد عمل۔ دمتری پیسکوف نے رواں ہفتے صدر پیوٹن کی امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا۔ یوکرین تنازع پر امریکی ثالثی کی کوششیں انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا امریکی ایلچی وٹکوف سے رابطے ہمیشہ اہم اور کارآمد رہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ روس کو یوکرین جنگ بند کر دینا چاہیے ورنہ پابندیاں عائد کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر کی کیئر سٹارمر کو فلسطینی ریاست کو تسلیم پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر نے کہا 2 ریاستی حل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے۔ ادھر جرمنی کی سینئر رکن پارلیمنٹ سیمیٹجے مولر نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دے دی۔
کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ممنوع عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کئی ممالک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ جمہوریہ گینی کے دارالحکومت کوناکری میں بارشوں اور سیلاب سے 15 افراد ہلاک، کئی سڑکیں اور پل بارش کے باعث تباہ ہو چکے، 138 مکانات کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب بھارت میں موسلادھار بارش اور سیلاب سے مزید 3 افراد ہلاک۔ جاری مانسون سپیل میں ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ ادھر چین میں مسلسل موسلادھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بئی صوبے میں 100 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ فوجیان کے شہر شیامین میں بارش کے باعث پانی کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو گئی، 6 سیاح پھنس گئے۔ کوسووو کے متعدد علاقوں میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا۔ برطانیہ اور آئی لینڈ کے ساحلی علاقوں میں بھی طوفان فلورس کے باعث خراب موسم کی وارننگ جاری۔ طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش متوقع ہے۔